بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان پر حملہ کرنے والا ملزم نشے کا عادی ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، پولیس۔ عمران خان کا مطالبہ پورا ہونے تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ہم ایران کو آزاد کروائیں گے، امریکہ۔ یورپی اتحادیوں کو سردی نہیں لگنے دی جائے گی، امریکہ۔ پاک چائنا تعلقات پر امریکہ کو منہ نہیں بنانا چاہیے، چائنا۔ امریکہ سعودی عرب کی عمران خان پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ روس نے دنیا کی ایک بار پھر مان لی، پاکستان سیمی فائنل میں اب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گھروں کو ٹھنڈا رکھنے والی شفاف کوٹنگ ایجاد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ لانگ مارچ میں فائرنگ کرنے والے ملزم نوید سے تفتیش کے بعد اہم حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نشے کا عادی ہے، جس کے بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم نوید کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے، جس میں ملزم نے بتایا کہ اس نے پستول کے ساتھ 26 گولیاں 20,000 روپے میں وزیرآباد سے خریدی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نشے کا عادی ہے، جس کے ابتدائی بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اگر وہ نشے کا عادی ہے تو اس نے 20,000 گولیوں پر کیسے پیسے لگا دیے؟ نشئی تو 10 روپے پر ترس رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پستول کی پرائز بھی 5 لاکھ روپے ہے۔ بہرحال ابتدائی تفتیش کے بعد ملزم کا پولی گرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ پولی گرافک ٹیسٹ یعنی جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ دوستو ایک ایسی مشین کے مدد سے کیا جاتا ہے جو انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی مختلف طبی تبدیلیوں کی مدد سے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ پولی گرافک ٹیسٹ میں ملزم کے ہاتھوں کے ساتھ ایک مخصوص مشین کی تاریں لگا دی جاتی ہیں، جو اس کے جسم کے افعال چیک کر کے انہیں ریکارڈ کرتی رہتی ہے۔ اس دوران ایک یا ایک سے زیادہ ماہر تفتیش کار ملزم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی مشین پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ملزم کے جوابوں کے دوران مشین کیا دکھا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں ایک نئی قسم کی پولی گرافک مشین بھی متعارف کروائی گئی ہے، جس میں جسم کی بجائے دماغ کی سرگرمی کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے شاید بچپن میں پنوکیو کی کہانی پڑھی ہو۔ جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی، لیکن سائنس کے پاس فی الحال ایسا کوئی آلہ نہیں ذہن پڑھ کر یہ بتا سکے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ پولی گرافک ٹیسٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی بات کہتے وقت فلاں آدمی کتنا نروس ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مشین جھوٹ کو نہیں، جھوٹ کی علامات کو پکڑتی ہے۔ جیسے تھرمامیٹر بتا سکتا ہے کہ مریض کو اتنے درجے کا بخار ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ بخار کیوں ہے۔ یہی حال پولی گرافک ٹیسٹ کا ہے۔ اس ٹیسٹ کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ سچ بولتے وقت انسان کا جسم معمول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، جبکہ جھوٹ بولتے وقت اس کے جسم اور دماغ کے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ اسے کچھ دیر تک سوچنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے دل کی دھڑکن، خون کا دباؤ، سانس کی رفتار وغیرہ بڑھ جاتے ہیں، اور جلد پر ہلکے سے پسینے کی تہ بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری علامات پولی گراف مشین کی مدد سے ناپی جاتی ہیں، اور ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ بہرحال ملزم نوید کے اہل خانہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حملہ آور نے پہلے مسجد کی چھت استعمال کرنے کی کوشش کی، تاہم نماز عصر کی وجہ سے پولیس نے اسے چھت پر نہ جانے دیا۔ ملزم بائی پاس روڈ کے ذریعے جائے وقوع تک پہنچا۔ پولیس تفتیش کے مطابق کنٹینر سے 15 سے 20 قدم کے فاصلے پر ملزم نے پورا برسٹ فائر کیا۔ پستول میں گولیاں دیسی ساختہ تھیں۔ 8 گولیاں چلنے کے بعد ایک گولی پھنس گئی۔ ملزم نوید نے کہا کہ مجھے پکڑنے والے شخص کو کنٹینر سے فائر کی گولی لگی۔
میں نے اسے گرتے ہوئے دیکھا، کنٹینر سے مجھ پر بھی فائر کی گئی جو ایک شخص اور درخت میں لگی۔ گھر والوں کو بتا کر آیا تھا کہ ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نشے کا عادی ہے جس کے کسی بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایک ریاستی ادارے کے آفیسر کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے تینوں کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کا مطالبہ پورا ہونے تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جب تک عمران خان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ملک گیر احتجاج جاری رہے گا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایک ملزم سے فوری بیان دلوانا اور باقیوں کو فرار کروانا سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ اور منظم سازش کے اعلی کار تھے۔ عمران خان پر حملہ غیر ملکی مقامی سازش ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان ہی نہیں، خطے کی سیاست بھی بدل جائے گی۔ نماز جمعہ کے بعد سے ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ سڑکیں بند کر دی گئیں، ٹائر جلائے گئے۔ بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ عمران خان پر حملے کے جرم میں گرفتار ملزم نوید کی نشاندہی پر مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان وقاص اور فیصل بٹ نے ملزم نوید کو پستول فراہم کیا تھا۔ ملزمان وقاص اور فیصل بٹ کو وزیر آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان نے 20,000 روپے کے عوض ملزم نوید کو پستول اور گولیاں فروخت کیں۔ پستول بغیر نمبر کے اور بغیر لائسنس کے تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ایران میں مہسا امینی کی زیر حراست موت کے بعد شروع ہونے والے اور تقریباً 50 دن سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم ایران کو آزاد کروائیں گے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے ایران کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اپنے حمایتوں کی طرف سے سیل فون اٹھا کر آزاد ایران کا پیغام دکھائے جانے پر انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم ایران کو آزاد کروائیں گے۔ ایران مستقبل قریب میں خود کو آزاد کروا لے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں 16 ستمبر کو 22 سالہ مہسا امینی کی حراست کے دوران موت ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سبب بن گئی ہے۔ امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں کو قدرتی گیس کی ترسیل بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ امریکی گیس کا زیادہ تر حصہ فرانس، برطانیہ، اسپین اور نیدرلینڈز کو جائے گا۔ گیس کی برآمد یورپی یونین کے ممبران کی مدد کے طویل مدتی منصوبے کا حصہ ہے۔ قدرتی گیس کے بڑے برآمد کنندہ کے طور پر امریکہ یورپی ممالک کو اپنی توانائی کی ترسیلات میں مدد دیتا رہے گا۔ اس سال کے موسم گرما میں یورپی ممالک کو قدرتی گیس کی ترسیلات کو یوکرین جنگ کی وجہ سے یقینی بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم امریکہ سے بڑی تعداد میں قدرتی گیس کی ترسیل کی وجہ سے یورپی ممالک یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والی گیس کی کمی کی وجہ سے ہونے والے معاشی اور سیاسی اثرات کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چائنا نے کہا ہے کہ پاک چائنا تعلقات پر تبصرہ کرنا امریکہ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات سے نہ تو امریکہ کا کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی اس پر انہیں منہ بنانا چاہیے۔ پاکستان پر چائنا کے قرضوں کو اثر نو اقساط کرانے کے لیے امریکی دباؤ درست نہیں ہے۔ امریکہ کا اس تمام معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چائنا نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جنوبی ایشیا کے لیے چائنا کی مجموعی حکمت عملی کا ایک عنصر تھے، لیکن چائنا پر اعتماد ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ چائنا پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی اور توقعات کو بھی دوبارہ ترتیب دے رہا ہے، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے، اور اس میں ایک خوش آئند رویہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی بیرونی حکمت عملی کو دوبارہ متوازن کرتے ہوئے امریکہ سے رابطہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی توقعات اور بیرونی صف بندی کی حکمت عملی کو چائنا میں کافی مقبولیت ملی ہے۔ سی پیک سب سے اہم مہمات میں سے ایک رہے گا۔
امریکہ نے عمران خان اور دیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے عمران خان پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی ریلی میں فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن رہنا چاہیے، سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ امریکہ نے عمران خان کی ریلی میں ایک شخص کے مرنے پر لواحقین سے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے بھی عمران خان پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے امن اور استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہر قسم کے تشدد اور تخریب کاری کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ روس نے ترکی اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے پانے والے اناج کی دنیا بھر کو فراہمی کے معاہدے کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے۔ روس نے 5 روز پہلے یوکرین پر بحر اسود پر بمباری کا الزام عائد کرتے ہوئے اناج معاہدے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ روس کی جانب سے اس معاہدے پر پیچھے ہٹنے کے باعث عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں نے دنیا بھی اناج کے فقدان سے خبردار کیا تھا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین نے بحر اسود میں اناج راہداری کو نشانہ نہ بنانے کی تحریری ضمانت دی ہے، اس لیے معاہدے میں واپسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ امریکہ نے روس کی اناج معاہدے میں واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی قومی ٹیم کی جنوبی افریقہ کے خلاف فتح نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ گروپ 2 سے دونوں سیمی فائنلسٹ ٹیموں کا فیصلہ تمام ٹیموں کے آخری میچ کھیلے جانے کے بعد ہی ہوگا۔ بھارت اس گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود ہے، تاہم زمبابوے کے خلاف میچ میں جیت انہیں سیمی فائنل میں لے جائے گی۔ البتہ شکست پر انہیں رن ریٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی طرح جنوبی افریقہ 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اسے نیدرلینڈ کے خلاف لازمی فتح درکار ہوگی۔ نیدرلینڈز کے ہاتھوں اگر جنوبی افریقہ کو اپ سیٹ شکست ہوئی تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ میں جو بھی فاتح ہوا اس کے لیے سیمی فائنل کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی بنگلہ دیش کے خلاف کامیابی کے ساتھ ساتھ بھارت اور جنوبی افریقہ کی شکست پر بھی ہے۔ اگر بھارت اور جنوبی افریقہ دونوں ہی اپنے آخری میچز ہار جاتے ہیں تو پاکستان نہ صرف سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا بلکہ گروپ میں ٹاپ بھی کر سکتا ہے، تاہم یہ ٹاپ کرنا ناممکن ہے۔ عالمی طور پر حدت بڑھنے سے بالخصوص موسم سرما میں ایئر کنڈیشنر کی طلب بڑھ جاتی ہے، تاہم یہ کام اب ایسی شفاف پرت سے کیا جا سکتا ہے جسے کسی بھی شیشے پر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ پرت اندر آنے والی دھوپ میں سے صرف روشنی اندر آنے دیتی ہے جبکہ ریڈیشن کو دوبارہ پلٹا دیتی ہے جو گرمی پیدا کرتی ہے۔ جنوبی کوریا کے کیونگ ہی یونیورسٹی کے ماہرین نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے کھڑکیوں پر لگائی جانے والی شفاف پرت تیار کی ہے جو 1 واٹ بجلی استعمال کیے بغیر عمارت کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اس کا اصول بہت ہی سادہ ہے کہ یہ انفراریڈ اور دیگر ایسی روشنیوں کو روکتی ہے جو کمرے میں پہنچ کر گرمی بڑھاتے ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس سے کھڑکی کے شیشوں کی شفافیت برقرار رہتی ہے اور آر پار دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ یہ ایئر کنڈیشنر کے برابر تو نہیں ہے لیکن اس کا بل اور ضرورت ضرور کم کر سکتی ہے۔ اسے سیلیکون ڈائی آکسائڈ، سیلیکون نائٹرائڈ المونیم آکسائڈ سے بنایا گیا ہے، پھر سب سے اوپر پولی ڈائی میتھائل کی ایک پرت چڑھائی گئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے تو پیدا نہیں کیا کیونکہ عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو محبت کے جذبے سے بھی روشناس کروایا۔ یہ محبت غیر مشروط ہوتی ہے اور رنگ و نسل کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ نے لاہور کے مضافات کے رہائشی غلام حسین کے دل میں بھی ڈال دی۔ ان کی گزشتہ 40 سال سے یہ روٹین ہے کہ وہ ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کھانے میں دیسی گھی اور چینی شامل کر کے اس کی چوری بنا لیتے ہیں۔
انتہائی محبت کے ساتھ ان بے زبانوں کو چوری کھلانے کے حوالے سے غلام حسین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں کہ جانوروں کو دانہ ڈالا کرو، یہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ غلام حسین صاحب کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہر روز یہ عمل فجر کے بعد شروع کرتے ہیں اور 2 گھنٹوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ ان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ فجر کے وقت ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جگایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھ کر بے زبانوں میں لنگر تقسیم کریں، جو کہ ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ غلام حسین کے روزانہ کھانا دینے کے سبب ارد گرد کے جانور ان سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی غلام حسین گھر سے نکلتے ہیں، ارد گرد کے گلیوں کے جانور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کر ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ غلام حسین بھی ان جانوروں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں ہوٹل سے وہ ان کے لیے گھر میں ہی پراٹھا بنا کر اس کی چوری بنا لیتے ہیں اور ان جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ برف کا نام آتے ہی ذہن میں ٹھنڈی اور سفید چیز کا خیال آتا ہے، لیکن اب امریکی سائنسدانوں نے زبردست دباؤ اور بلند درجہ حرارت پر پانی کو بلیک رنگت والی برف میں تبدیل کر لیا ہے۔ تکنیکی زبان میں یہ سپر ایونک آئس کہلاتی ہے، جسے عام زبان میں گرم سیاہ برف کہا جاتا ہے۔ گرم سیاہ برف کی پیشگوئی 1990 کے عشرے میں کی گئی تھی، جبکہ اسے پہلی بار 2019 میں بنایا گیا، لیکن وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت تک اپنی حالت برقرار رکھ پائی۔ نئے تجربات میں آرگون نیشنل لیبارٹری امریکہ میں تیار کی گئی سپر ایونک آئس کئی سیکنڈ تک اپنی اسی حالت میں رہی، اور یوں سائنسدانوں کو اس کی کچھ اہم خصوصیات معلوم کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ شدید دباؤ اور زبردست درجہ حرارت پر یہ پر اسرار برف اس وقت بنتی ہے جب پانی کے مالیکیولز میں موجود ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک دوسرے سے الگ ہو کر آئنز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی رنگت بلیک ہو جاتی ہے۔ آرگون نیشنل لیبارٹری میں یہ گرم سیاہ برف انتہائی خصوصی حالات کے تحت تیار کی گئی، جس کے لیے پانی پر 20 گیگا پاسکل دباؤ ڈالا گیا، جو عام ہوا کے دباؤ سے تقریباً 2 لاکھ گنا زیادہ تھا۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ یہ برف 627 ڈگری سینٹی گریڈ پر بننا شروع ہوئی اور 1627 ڈگری سینٹی گریڈ تک برقرار رہی۔ اس عجیب و غریب اور پر اسرار برف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسے بہت دیر تک اسی حالت میں برقرار رکھنا ہوگا۔ آئندہ تجربات میں ماہرین اسے چند گھنٹوں تک اسی حالت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوستو، یہ کوئی آسان کام ہرگز نہیں ہوگا۔ سیاہ برف کے بارے میں مزید جان کر ہمیں نہ صرف غیر معمولی حالات میں مادے کا طرز عمل سمجھنے میں مدد ملے گی، بلکہ ہم یہ اندازہ بھی لگا سکیں گے کہ دوسرے اور ٹھنڈے بھاری بھرکم سیاروں پر شدید دباؤ کے تحت پانی پر کیا گزرتی ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیل نیچر فزکس کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ بحرین میں ڈاکٹرز کی جانب سے مردہ قرار دیے گئے جڑواں بچے تدفین کے عمل کے دوران اچانک جی اٹھے۔ پیدائش کے وقت ایک بچے کو مردہ قرار دے دیا گیا، جبکہ دوسرے کو تشویشناک حالت کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا۔ والد دونوں بچوں کو غسل کے بعد قبرستان لے کر قبر میں دفن کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بچوں کی رونے کی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ بچوں کو دوبارہ ہاسپٹل لایا گیا، جہاں دونوں کو زندہ قرار دے دیا گیا۔ سلمانیہ میڈیکل ہاسپٹل کی انتظامیہ نے غفلت برتنے والے ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے، جبکہ وزارت صحت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ چلی میں دنیا کا سخت ترین اور بے رحم اتاکاما ریگستان موجود ہے، جو زمین پر خشک ترین علاقہ بھی ہے، لیکن یہاں پودوں کی صورت میں موجود جنیاتی خزانہ نہ صرف اب بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی غذائی مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہاں اب بھی زراعت اور کھیتی باڑی ہو رہی ہے، جس کی وجہ یہاں پائے جانے والے وہ عجیب و غریب پودے ہیں جو انتہائی ناموافق حالت میں بھی غذا اور غذائیت دونوں فراہم کر رہے ہیں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا بھر میں وسیع رقبہ گرمی اور خشک سالی کی لپیٹ میں ہے اور یہاں کے پودوں کی جینیات کو سمجھ کر تیزی سے بدلتے خطوں میں بھی زراعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے اتاکاما ریگستان میں پھلنے پھولنے والے درختوں اور پودوں پر سنجیدہ تحقیق شروع کر دی ہے۔ عالمی بھوک ختم کرنے کا یہ ایک اہم اور مؤثر طریقہ ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ خاک چھاننا۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے واقعی خاک چھانی ہے اور 10 سال کی محنت سے 22 ایسے مقامات سے پودوں کے نمونے لیے ہیں جو انسان کے کام آ سکتے ہیں۔ ان پودوں کے تمام نمونوں اور مٹی کے ذرات کو احتیاط سے تجربہ گاہ لایا گیا اور تحقیق کے لیے مائع نائٹروجن میں محفوظ کیا گیا ہے۔ پھر محفوظ کردہ پودوں کی تفصیلی جینیاتی تقریر پر تحقیق کی جائے گی۔ ماہرین کا ہدف ہے کہ کسی طرح امائنو ایسڈ کی جینیاتی اساس کو سمجھا جائے جن کی بدولت پودے خون جلا دینے والی گرمی میں بھی پھلتے اور پھولتے ہیں۔ ایک قدرے نئی ٹیکنالوجی سے 256 ایسے جین تلاش کیے گئے ہیں جو تبدیل ہو کر ان پودوں کو سخت جاں بنا رہے تھے۔ یعنی اگر یہ جین کسی پودے میں ڈالے جائیں تو وہ کئی طرح سے سخت حالات جھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہی ان ماہرین کی تحقیق کا مرکز بھی تھا۔ تحقیق مزید بتاتی ہے کہ اس صحرا میں دالوں، عالموں اور دیگر سبزیوں کے قریب قریب اجناس بھی اگ رہی ہیں۔ گویا یہ علاقہ ایک جینیاتی حل فراہم کرتا ہے جس کے تحت ہم مستقبل میں دنیا کی ایک بڑی تعداد کو وافر غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔